فالمفرد المنصرف، پس مفرد منصرف، والجمع المکسر المنصرف، اور جمع مکسر منصرف، بالضمۃ رفعاً، ان کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ حالت رفعی میں، والفتحۃ نصباً، اور فتح کے ساتھ حالت نصبی میں، والکسرۃ جراً، اور کسرہ کے ساتھ حالت جر میں۔ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفرد منصرف کی مثال جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، اور جمع مکسر منصرف کی مثال جاء رجال رأیت رجالا مررت برجال۔ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفرد منصرف کی مثال جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، اور جمع مکسر منصرف کی مثال جاء رجال رأیت رجالا مررت برجال۔ سوال ہوتا ہے مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کو یہ اعراب کیوں دیا گیا؟ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کو یہ اعراب کیوں دیا گیا؟ کوئی اور اعراب کیوں نہیں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ مفرد منصرف اصل ہے بنسبت تثنیہ اور جمع اور غیر منصرف کے، اور احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ ضمہ فتح کسرہ یہ اصل ہیں بنسبت اعراب بالحرف واو الف یا کے، اصل کے لائق ہوتا ہے، اسی وجہ سے مفرد منصرف کو یہ اعراب دیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ مفرد بنسبت تثنیہ اور جمع کے اصل ہے، اور منصرف بنسبت غیر منصرف کے اصل ہے، اور احوال ثلاثہ رفع نصب جر میں حرکات ثلاثہ یعنی ضمہ فتح کسرہ اصل ہیں بنسبت واو الف یا کے، اصل کے لائق ہوتا ہے، اسی وجہ سے مفرد منصرف کو یہ اعراب دیا گیا۔ اور جمع مکسر منصرف کا وزن مفرد منصرف کبھی آ جاتا ہے، جیسے رجال بروزن کتاب، اسی وجہ سے جمع مکسر منصرف کو بھی یہ اعراب دیا گیا۔ جمع مکسر منصرف کبھی مفرد منصرف کے وزن پر آ جاتا ہے، جیسے رجال بروزن کتاب، تو اسی وجہ سے جمع مکسر منصرف کو بھی یہ اعراب دیا گیا۔ بالضمۃ رفعاً، یہ جار مجرور یعربان محذوف کے متعلق ہیں، اور رفعاً نصباً جراً یہ مفعول کے معنی میں ہو کر حال ہیں یعربان کی ضمیر سے۔ عبارت ہے یعربان بالضمۃ حال کونہما مرفوعین، والفتحۃ حال کونہما منصوبین، والکسرۃ حال کونہما مجرورین۔ بالضمۃ یہ جار مجرور متعلق ہیں یعربان محذوف کے، اور رفعاً نصباً جراً یہ مفعول کے معنی میں ہو کر منصوب ہیں حالیت کی بنا پر، یہ حال ہیں یعربان کی ضمیر سے۔ عبارت اس طرح بنے گی یعربان بالضمۃ حال کونہما مرفوعین، والفتحۃ حال کونہما منصوبین، والکسرۃ حال کونہما مجرورین، کہ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کو یہ اعراب دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مرفوع ہوں، فتح کے ساتھ اس حال میں کہ وہ منصوب ہوں، اور کسرہ کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مجرور ہوں۔ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم بالضمۃ والکسرۃ، اس کو اعراب دیا جاتا ہے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات۔ سوال ہوتا ہے جمع مؤنث سالم میں نصب کو جر کے تابع کیوں کیا کہ دونوں کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے جمع مؤنث سالم میں حالت نصب کو حالت جر کے تابع کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم میں حالت نصب جر کے تابع ہے، جیسے رأیت مسلمین مررت بمسلمین، تو جمع مؤنث سالم میں بھی نصب کو جر کے تابع کر دیا تاکہ فرع کی اصل پر زیادتی لازم نہ آئے۔ جواب یہ ہے
جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم میں نسب جر کے تابع ہے۔ جو جر کا اعراب ہے وہی نسب کا اعراب، جیسے رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، تو جمع مؤنث سالم میں بھی نسب کو جر کے تابع کر دیا گیا تاکہ فرع کی اصل پر زیادتی لازم نہ آئے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ فرع کی اصل پر زیادتی تو ویسے لازم آ رہی ہے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی واو الف یا کے ساتھ، اور اعراب بالحرکت ضمہ فتح کسرہ یہ اصل ہے، اور اعراب بالحرف یعنی واو الف یا والا اعراب یہ فرع ہے۔ تو اصل اعراب فرع جمع مؤنث سالم کو دے دیا گیا، تو فرع کی اصل پر تو زیادتی ویسے لازم آ رہی ہے۔ سوال ہوتا ہے فرع کی اصل پر زیادتی تو ویسے بھی لازم آ رہی ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے ضمہ فتح کسرہ، اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے واو الف یا کے ساتھ، واو اور یا کے ساتھ اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور اعراب بالحرکت اصل ہے اور اعراب بالحرف فرع ہے۔ تو اصل جو اعراب ہے وہ جمع مؤنث سالم فرع کو دے دیا گیا، تو فرع کی جو اصل پر زیادتی ہے وہ تو ویسے بھی لازم آ رہی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ زیادتی مجبوری کی بنا پر ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم اعراب بالحرکت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جواب یہ ہے یہ زیادتی ایک مجبوری کی بنا پر ہے، جمع مذکر سالم اعراب بالحرکت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اسی وجہ سے مجبوراً اس کو اعراب بالحرف دیا گیا۔ سوال ہوتا ہے مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ مؤنث کی جمع نہیں ہیں، بلکہ یہ مذکر مرفوع منصوب مجرور کی جمع ہیں، تو ان کا یہ اعراب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ان کا یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم والا۔ ارزون یہ مؤنث ارزتن کی جمع ہے، تو اس کا اعراب یہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا اعراب یہ نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ مؤنث کی جمع نہیں ہیں، بلکہ یہ مذکر مرفوع منصوب مجرور کی جمع ہے، تو ان کا یہ اعراب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات کا یہ اعراب ہے حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر کسرہ کے ساتھ۔ اور ارزونا یہ ارزۃ المؤنث کی جمع ہے، تو اس کا یہ اعراب ہونا چاہیے بالضمۃ والکسرۃ والا، حالانکہ اس کا یہ اعراب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم سے مراد جمع مؤنث سالم اصطلاحی ہے، یعنی جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات جمع مؤنث سالم اصطلاحی ہیں، اس لیے ان کا یہ اعراب ہے۔ ارزونا جمع مؤنث سالم اصطلاحی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا یہ اعراب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے جمع مؤنث سالم سے مراد جمع مؤنث سالم اصطلاحی ہے، یعنی اس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ جمع مؤنث سالم اصطلاحی ہیں، اسی وجہ سے ان کا یہ اعراب ہے، اور ارزونا جمع مؤنث سالم اصطلاحی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا یہ اعراب نہیں ہے۔